اور جو ہمیں پتا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لی جائیں. تو اس لیے اس پروگرام کو خاص کر آپ لوگوں کے لیے پیش کیا جاتا ہے. پروگرام کا نام جیسے گوشگزار کر چکا ہوں کہ سیاسی ویو ہے. حالات حاضرہ پر یہ شو ہوتا ہے ہر ٹیوزڈے کی رات 9 بجے. آج کے میرے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ہمیشہ کی طرح میرے پروگرام کی زینت ہوتے ہیں جناب خالد پرویز چودھری اور جناب عاصم محمود، معاف کیجیے عاصم منظور. بہرحال بہت شکریہ ان تمام دوستوں کا جو پسند کرتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اور ہماری بھی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی منشا اور آپ کی خواہش کے مطابق یہ پروگرام پیش کیا جائے، جو ہم کاوش اور کوشش کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا. محترم ناظرین و سامعین، 1948 سے لے کر آج تک دنیا کے 2 بڑے مسئلے ایسے ہیں جو آج تک حل نہیں ہو سکے. ایک مسئلہ کشمیر اور دوسرا مسئلہ فلسطین. یہ وہ 2 مسئلے ہیں جو ابھی تک حل نہیں کیے گئے، نہ کیے جا رہے ہیں. کیا یہ حل ہوں گے؟ حل طلب ہیں، ہو سکتے ہیں، یا ایسے ہی معاملہ چلے گا؟ یہ حل کیوں نہیں کیے جاتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس تفصیل میں جانے سے پہلے میں یہ گوشگزار کرتا چلوں کہ دنیا فانی میں 57 ممالک ایسے ہیں جو مسلمانوں کے، اور 1.5 ارب سے زائد کی آبادی مسلمانوں کی ہے، لیکن سب لوگ بے بس نظر آتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم لاچار ہیں، ہم لنگڑے ہیں، لولے ہیں، کیا ہیں ہم جو ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک دوسرے پر وار کیے جا رہے ہیں اور انتظار میں ہیں. کس کے انتظار میں ہیں؟ اتنے اپنے میری بات کو اپنے اذہان میں محفوظ رکھیے گا کہ یہ دور کچھ اور دور ہے. شاید آپ اب بھی ابابیلوں کے انتظار میں ہوں گے کہ وہ آئیں اور اپنے منہ میں کنکر لیں اور 57 ممالک کے 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کی انگلی پکڑیں اور بیت المقدس میں لے جائیں کہ یہ لیجئے آپ کا پہلا قبلہ اور اس کو سنبھال لیجئے. ادھر اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے. دہشت گرد مسلمان، دہشت گرد حماس، دہشت گرد حزب اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو صرف دہشت گرد جانے جاتے ہیں اور ان کو جان بوجھ کر اس لیول پر لایا گیا ہے. حیرت کی بات یہ ہے ہم نہ سمجھتے ہیں، نہ سننا چاہتے ہیں، نہ کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں. 80 کروڑ کے قریب، اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہودیوں کی یہ للکار ہمیں کیا سمجھا رہی ہے، ہمیں کیا للکار رہی ہے؟ انہوں نے پورے عالم اسلام کو 80 کروڑ آپ نے غلط کہا جی، ان کی تعداد 1 کروڑ سے بھی کم ہے. 1 کروڑ سے بھی کم ہے، معاف کیجیے گا. ہاں جی، 90 لاکھ سے کچھ اوپر. ہاں جی، لہذا اب ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ 1 کروڑ کے قریب جو یہودی ہیں وہ ہم سب پر بھاری ہیں. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ کب دن آئے گا جب ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور سچے اور اچھے مسلمان بن کر ہم اپنا حق کے لیے آواز اٹھا سکیں گے. پاکستان میں بھی دیکھ لیجئے، اب کچھ ایسی ڈھکی چھپی تنظیمیں ہیں جنہوں نے چوڑیوں کے باکس پکڑے اور مائک کے آگے بیٹھ کر انہوں نے ہم سب کو چوڑیاں پہنوا دی. بہت اچھا کیا. وہ کت کو للکار رہے ہیں؟ یہ چوڑیوں کا باکس لے کر پریس کانفرنسز کرنا یہ کس چیز کی علامت ہے؟ ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے اور ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ یہ کتنا زوردار تماچا ہے ہم مسلمانوں کے منہ پر ایسی تنظیم کے لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہادر ہیں، وہ مجاہد ہیں،
کم از کم انہوں نے یہ تو کر کے ہماری غیرت کو تو للکارا، ہماری غیرت کو تو جگایا، لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہم سے اچھے تو طالبان نکلے جنہوں نے للکارا اور صفیں باندھ کر روانگی کے لیے تیار بیٹھے۔ ہم سے اچھا تو ایران نکلا، کم از کم کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہے۔ گو کہ یورپ ایک طرف ہے، برطانیہ ایک طرف ہے، پوری یورپ کی دنیا ساری ایک طرف ہو گئی ہے، 57 ممالک ایک طرف کر دیے گئے ہیں، تفریق کر دی گئی ہے، نفرتیں ڈال دی گئی ہیں اپنے اپنے مقصد میں۔ یورپین امریکہ کامیاب ہیں اور ہم وہیں کے وہیں ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ساری باتیں آج ہم آپ سے کریں گے۔ وہ کمزوریاں جو اس وقت مسلمانوں پر ہیں، وہ ظلم و بربریت کے پہاڑ جو فلسطینیوں پر، بے بس فلسطینیوں پر، نہتھے فلسطینیوں پر جو ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، ان کی طرف بھی دیکھنا ہے۔ چلتے ہیں پروگرام کے پہلے مہمان کی طرف۔ عاصم صاحب، یہ جو جنگ ہو چکی، آج بھی ایک بڑا خطرناک بڑا حملہ ہوا ہے اور 500 کے قریب بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں۔ اسرائیل کی یہ بربریت ہمیں کیا سکھا رہی ہے اور یہ جنگ ہمیں کس طرف لے کے جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ یاور صاحب اور خالد بھائی، آپ دونوں کا۔ یاور صاحب، بات یہ ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے، یہ کوئی آج کی یا ایک دن کی یا ایک ہفتے کی یہ بنی ہوئی صورتحال نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے آپ کو 2000 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ 1948 سے یہ دو مسئلے حل طلب ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ تو واقعی اس کا کوئی اس سے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کیونکہ جب پارٹیشن ہوئی تھی پاکستان اور انڈیا کی 1947 میں، تو تب سے یہ مسئلہ ہے۔ لیکن جو اسرائیل کا اور فلسطین کا مسئلہ ہے، اور یہ ہماری مقدس کتاب قرآن مجید سے بھی ثابت ہے کہ کتنی دفعہ بنی اسرائیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو بھی ہے ان کا۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یاور صاحب کے جو یہودی ربی ہیں، یہ اپنی گورنمنٹ کو، نیتن یاہو کو اور اپنی پوری کیبنٹ کو یہ غلط راہ پر دکھا رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ رائٹ ٹائم ہے، اب یہ جو جس طرح وہ ان کا ہوتا ہے کہ یہ سورج کو گرہن لگ گیا، یہ ہو گیا، تو اب یہ آئیڈیل ٹائم ہے ہمارے دجال جو ان کا جن کو یہ مسیح کہتے ہیں، دجال کی آمد تب ہونی ہے جب انہوں نے تھرڈ ٹیمپل بلانا ہے، کیونکہ تھرڈ ٹیمپل کے تعمیر کے بغیر دجال اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ یہ سارا کچھ قرآن میں اور حدیث میں اور اس طرح کی اسلامی روایات میں سارا کا سارا واضح، بالکل واضح ہے۔ اب ان کے لیے ان کی جو نشانیاں تھیں وہ کہتی ہیں وہ سارے کی ساری پوری ہو رہی ہیں۔ یہ جو حماس نے حملہ کیا اور اسرائیل کا، یہ انہوں نے ایک پری پلان تھا، جس طرح امریکہ میں 9/11 ہوا تھا، یہ بالکل ایک پری پلان تھا، اور موساد جیسی ورلڈ ٹاپ کلاس انٹیلیجنس ایجنسی اس کو نہ روک سکی پائپوں سے بنائے ہوئے میزائلوں کو، تو یہ ایک بالکل بھونڈا مذاق ہے۔ تو اصل بات یہ ہے یاور صاحب کہ انہوں کا جو ربیز ہیں وہ ان کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں اپنی گورنمنٹ کو کہ اب یہ بالکل صحیح ٹائم آ گیا ہے، اور آپ نے اب سٹیپ ہیڈ ہو کر تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کے لیے آپ نے سارے جو اقدامات کرنے ہیں۔ اور جو تھرڈ ٹیمپل انہوں نے ان بدبختوں نے جگہ چنی ہے، وہ ان کا یہ ہے کہ مسجد اقصی کو نعوذ باللہ استغفر اللہ شہید کیا جائے اور اس کی جگہ پر تھرڈ ٹیمپل بنایا جائے۔ تو اس کے لیے طرح طرح کی دلیلیں دیتے ہیں۔ اب انہوں نے صرف اور صرف ہوم میڈ جنگ ہے جو انہوں نے لگائی ہے، اور صرف اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کہ تھرڈ ٹیمپل جو ہے وہ بنایا جائے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ان کی ساری جو ہیں، ان کے ربی جو کہتے ہیں، ساری کی ساری جو ان کی ہیں پیش گوئیاں وہ پوری ہو رہی ہیں، اور ایک لاسٹ رہتی تھی ان کے بقول۔ جب فرسٹ ٹیمپل بنا تھا اس وقت انہوں نے ایک سرخ رنگ کا بچڑا انہوں نے ذبح کیا تھا، اور اس کو جلایا گیا تھا، اور اس کی راکھ اس کی بنیادوں میں ڈالی گئی تھی۔ جب سیکنڈ ٹیمپل بنا تو اس وقت انہوں نے 3 بچڑے ذبح کیے تھے سرخ رنگ کے، تو ان کو جلا کر ان کی راکھ جو ہے وہ سیکنڈ ٹیمپل میں ڈالی گئی۔ اب ان کے ربی کے مطابق یہ سرخ بچڑا ہے وہ ان کے جو مذہب ہے اس میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 6 سرخ بچڑے چاہیے ہمیں، اور اسپیشلی ایک جو ہے وہ کم از کم اسرائیل کی سرزمین پر وہ پیدا ہو۔
تو اس کے لیے انہوں نے, آپ کو پتا ہے جو بڑے شیطان قوم ہے اور سازشوں سے بھرپور ہے, انہوں نے امریکی ایک اسٹیٹ ٹیکسس سے انہوں نے وہاں پہ لال بچڑے تھے ایک فارمر سے, وہاں سے خرید کر اسرائیل لائے اور اس کی بریڈنگ کی. اب انہوں نے ایک اپنے کلر کا بھی, ریڈ کلر کا بچڑا جو ان کے ربی کہتے ہیں کہ سرزمین اسرائیل پر ہوگا, تو وہ ہو گیا. تو اب وہ کہتے ہیں اپنی حکومت پر, نیتن یاہو پر زور دے رہے ہیں کہ اب ہر جو پیشین گوئی پوری ہو چکی ہے, اب آپ گو ہیڈ کریں, اگر آپ انتظار کریں گے تو ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں. اس وجہ سے جو ان کی کیبنٹ ہے وہ ساری کی ساری انتہا پرست ہے, آپ کو ہی پتا ہے, اور انہوں نے ایک جان بوجھ کر یہ سارا پلانٹ کیا. یہ سارا پلانٹڈ اٹیک تھا, جو کہتے ہیں کہ حماس نے اٹیک کیا اور انہوں نے جان بوجھ کر نہیں روکا. تو اب انہوں نے جنگ شروع کر دی ہے. لیکن یاور صاحب آپ ان کی بدبختوں کی دیکھیں کہ فرسٹ ورلڈ وار بھی ان کی وجہ سے ہوئی, جس سے سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہوئے تھے. وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, میں پچھلے پروگرام میں نے تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی. اب جو اس کے بعد جو سیکنڈ ورلڈ وار تھی وہ بھی ان کی وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے یورپین کو اتنا مجبور کیا کہ تخت برطانیہ کو اسرائیل کی اسٹیٹ کا اناؤنس کرنا پڑا 1948 میں. اب جو تھرڈ وار ہے, اللہ نہ کرے ہم تو امن اور پیس چاہتے ہیں پوری دنیا میں, لیکن جو تیسری وار ہے وہ ان کی ہی وجہ سے ہوتی ہے. آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ امریکہ کا اینتھونی بلنکن جو ان کا سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے, اس نے دورہ کیا سارے 1-2 ارب ممالک کا اور اسرائیل کا. 5 گھنٹے اس کی مسلسل ملاقات ہوئی وزیر اعظم اسرائیل نیتن یاہو سے. اس کو سمجھاتا رہا کہ اب وہ گراؤنڈ ریالٹی وہ نہیں ہے جو پہلے ہوتی تھی. ہم ایک نعرہ لگاتے تھے, ایک آرڈر کرتے تھے, فون کال ہوتی تھی, عرب سر نگو ہو جاتے تھے. لیکن اس وقت پبلک کا ریئیکشن بہت زیادہ سخت آ رہا ہے اور وہ لیڈران جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے. تو اس لیے آپ اپنے حملوں کو تھوڑی دیر کے لیے ان کی ڈائریکشن چینج کریں اور اس کو آپ تھوڑا سا نا لیٹ کریں, اور اس طرح جو آپ ہسپتالوں پر یا نہتے شہریوں پر بمباری کر رہے ہیں وہ نہ کریں. لیکن یقین کیجئے اینتھونی بلنکن وہ بھی ایک یہودی نسل ہے, امریکہ وزیر خارجہ, وہ اسرائیل کے وزیر اعظم کو قائل نہیں کر سکا. وہ کہتے ہیں ہم نے ہر قیمت پر یہ کرنا ہے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں روک کر دکھائے. اور آپ دیکھیں کہ اب جو بائیڈن جو پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے وہ نیتن یاہو سے ملاقات کرنے کے لیے آ جائے ہیں. جو بائیڈن بذات خود وہ بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا مورا ہے, وہ سب ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اس طریقے کے ساتھ آپ رشیا کو اور چائنا کو آپ اس خطے میں آنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس معاملے کو جس طرح وہ کہتے تھے کہ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے حل کریں. اس کا سلوشن انہوں نے امریکہ نے یہ دیا ہے کہ آپ نہتے جو شہری ہیں ان پر بمباری نہ کریں, ہاسپٹل پر بمباری نہ کریں, ان کو آپ ایڈ دیں اور اس کو میڈیا کے ذریعے دکھائیں. لیکن جو ٹیررسٹ ہے جسے آپ کہتے ہیں حزب اللہ یا حماس, آپ ان پر آپ جوش مرضی کہیں, ہم آپ کو نہیں روکیں گے. لیکن اسرائیل اتنا بے لگام ہو چکا ہے, وہ بالکل وہ زد ہے, وہ ہر قیمت پر جو آپریشن کرنا چاہتا ہے. اور وہ اسے ناس نے اینتھونی بلنکن کی بات کو وہ خاطرے میں لایا, اب نہ ہی وہ جو بائیڈن کی بات کو لایا. تو مسئلہ یہ ہے یاور صاحب, اب جو اللہ نہ کرے ہم ایک بہت ہی بڑی جنگ کی جانب جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جو بڑا ہی اس مسجد وسطیٰ میں جو سب سے جو چینج اوور ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پیوٹن جو ہے وہ ہنگامی دورے پر چائنا گیا ہے. تو وہاں وہ شی جنگ پن سے وہ ڈسکشن کرے گا, کیونکہ کرنے کے بعد وہ اپنا لاہ عمل تیار کریں گے. لیکن رشیا نے کھل کر کہہ دیا ہے کہ اگر اسلامی ممالک جو ہیں وہ میری سربراہی قبول کریں, جو خود لیڈ کریں, میں ان کے ساتھ ہوں, ہم سٹیٹس کو چینج نہیں ہونے دیں گے. تو دیکھیں کہ پیوٹن جو ہے وہ اسپیشلی طور پر وہ چائنا گیا ہے. اگر چائنا اور رشیا جو ہے وہ اس جنگ میں کود پڑتے ہیں, اور آپ کو پتا ہی ہے کہ ایران تو ویسے ہی یقین کہ یہ ایک واحد اسلامی ملک جس نے دل جیتے ہیں, واحد اسلامی ملک وہ ایران ہے. باقی جو 56 ہے یقین کیجئے وہ تو بالکل ہی ہے, میں کیا الفاظ استعمال کروں, سوری ٹو سے, لیکن وہ بالکل نکمے اور حد سے زیادہ بے غیرت لوگ ہیں یقین کیجئے. اور انہوں نے کوئی کسی قسم کی کوئی انوالومنٹ نہیں دکھائی سوائے ہلکی. عاصم صاحب, قطع کلامی کی معافی کے ساتھ میں آپ کو یہاں پر روکنا چاہوں گا اور آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے اجازت کے ساتھ. دیکھیے, آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں فرمایا تھا کہ یہ اسرائیلی قوم سازشوں سے بھرپور ہے,
बिल्कुल साजिश करना जानती है और कर रही है। प्रोपेगेंडा खूब करते हैं ये लोग। पूरा यूरोप एक तरफ है, 57 हम एक तरफ हैं, फिर नहीं कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि हम साजिशें भी नहीं कर सकते। कोई साजिश हम कर ही नहीं सकते। कोई ऐसा जिन किसी के पास हो बराहे करम, जो पाकिस्तान में भरे पड़े हैं कि हर तीसरे बंदे को जिन चिपड़ गया। यहां पर हमने नहीं देखा किसी गोरे को जिन चिपड़ा हो और वो तड़प रहा हो और उसकी मार कुटाई हो रही हो। वो कहां है सारे जिन? वो क्यों नहीं लेके आ रहे बाहर? अब जरूरत है उन बाबों से कहो, उन सियासी जो हैं कौम परस्त लोग, उनसे कहिए कि लाइए अपने जिनों को, लाइए अपने बाबाओं को, ताकि वो अब एक दूसरे की मदद करें। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आसिम साहब, ये मैंने बात का इजाफा करना था कि हम तो साजिश भी करने के काबिल नहीं। जी, बात बढ़ाइए हाँ अपनी। जी, हाँ जी। तो मैं याब साहब इसकी तरफ 1 मिनट में आता हूँ। तो इसराइल किसी चीज़ को खातिर में नहीं ला रहा, सिर्फ एक ईरान है, इसके पास अल-फतह मिसाइल है और अब सबको पता है जो अल-फतह मिसाइल है, दे आर टोटली रशियन टेक्नोलॉजी और वो कहते हैं कि वो उसको कोई पैट्रियट जो उनका डिफेंस सिस्टम है, वो उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो ईरान ने आज वाज़ेह तौर पर किसी स्पोक्स पर्सन नहीं, उनके जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर धमकी दी है कि अगर हालात इस नैश पर रहे तो हमें सिर्फ 7 मिनट लगेंगे कि हम इसराइल के तेल अवीव को अटैक करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि ईरान की बैक पर जो है वो रशिया है और अगर इन्होंने ईरान पर हमला करने की कोशिश की तो आप रशिया को दावत दे रहे हैं पुतिन को कि वो उस जंग में कूदे। जो बाइडेन ने दौरा किया था, जो उनके वज़ीर ख़ारिजा एंथनी ब्लिंकन ने दौरा किया था, वो भी इसराइल को ये समझाने की कोशिश थी कि आप के एक लिमिट के अंदर रहकर जी आप अपना कत्ल-गारत जारी रखें। ये नहीं कहा, रोका नहीं है। वो रिक्वेस्ट करने आए थे कि आप पुतिन को जो है वो कम से कम इस मशरिक़ वुस्ता में खिलौना बनने यानी कि उसको कोई किरदार अदा ना करने दें। आपको याद होगा 2 साल पहले भी सीरिया की वार में पुतिन ने अपना किरदार अदा किया, तो उसने सीरिया में अपनी फौजें उतारी थी। तो यहाँ आज भी उन्होंने देखा आपने कि यकीन कीजिए दिल खून के आंसू होता है कि हॉस्पिटल पर बमबारी की है और 500 से ज्यादा लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं और उनको कोई रोकने वाला नहीं है। और यकीन कीजिए जो इस्लामी मालिक आप कहते हैं ना कि साजिशें कर रहे हैं यहूदी जी, इतना कर रहे हैं, हमारे साजिशें भी नहीं कर सकते। सर जी, हर एक के लिए कोई ना कोई काम होता है। डॉक्टर का अपना काम है, इंजीनियर का अपना काम है। अगर यहूदी साजिशें कर रहे हैं तो उसके मुकाबले में माशाल्लाह अरब जो है वो शादियों पे शादियां कर रहे हैं। और इनको यकीन कीजिए फ़लस्तीन के पास सिर्फ इनकी जो लीडरशिप है वो सिर्फ बराए नाम ही कोशिश करते हैं। आप देखें यावर साहब, अभी तक ओआईसी का कोई स्ट्रॉन्ग इजलास नहीं बुलाया गया। कितनी बेशर्मी की ये बात है। और दूसरा आपने कहा कि जिस तरह मैं आप पाकिस्तान की आना बात हूँ और आपके सवाल का जवाब भी इसमें देता हूँ कि देखें कि आपने देखा कि हैरानगी की हद तक पाकिस्तान की ना वो पाकिस्तान का नाम नहाज वज़ीर आज़म, जिसका 3-4 बंदों के सिवा किसको नाम भी नहीं पता, ना ही तो उसने कोई स्टेटमेंट दी है, ना ही हमारे हाफ़िज़ साहब जो कि अपने आप को हाफ़िज़ साहब कहलाते हैं, खलाई में मखलूक के किंग बादशाह, ना ही उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट किया है और ना ही एज़ अ स्टेट पाकिस्तान ने कोई पुलिसी वादा किया है कि वो आए बताएं कि वो उनका क्या मौक़िफ़ है। उसकी वजह ये है यावर साहब, मैं आपको अब थोड़े से दबे लफ्ज़ में बताता हूँ। जो पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हैरान कुन कमी आई है, वो एक किस्म से उनको हर एक की कीमत का पता है। उन्होंने पाकिस्तान, क्योंकि मुआशी गिरदाव में गिरा हुआ है, उन्होंने पाकिस्तान को एक सॉफ्ट कार्नर दिया है और थोड़ी सी इनकी मईशत को उन्होंने थोड़ा सा सहारा दिया है, जिसकी सूरत में आपने देखा कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें और इस तरह की चंद कीमतें आपने आज भी देखा होगा कि कमी वाक़या हुई है। वो सिर्फ और सिर्फ एक, क्योंकि हम इंटरनेशनल भिखारी हैं और भिखारी का काम मांगना होता है, तो यहाँ से खैरात मिलती है, उसको सैल्यूट करते हैं। तो आईएमएफ ने, क्योंकि वो भी आपको पता है किनका है, वर्ल्ड बैंक वो भी आपको पता है किनका है, और उन्होंने पाकिस्तान को थोड़ा सा रिलीफ दिया है ताकि थोड़ी सी महंगाई कम हो और पब्लिक ज़्यादा सड़कों पर ना निकले, और हमारी जो गवर्नमेंट है उसको लॉलीपॉप दिया है कि आप कोई जारहाना रवैया इख्तियार ना करें। हैरानगी की बात यावर साहब मुझे ये है कि जब कोई हल्की सी बात आ जाती है तो मौलाना फजल रहमान और जो साद रिजवी वो जत्थे लेकर निकल पड़ते हैं इस्लामाबाद को फतह करने के लिए। थोड़ी सी बात होती है वो लॉन्ग मार्च, धरने, सारा। इनकी गैरत को क्या हो गया यावर साहब?
دیکھا مولانا فضل الرحمان جب سے اسرائیل نے اٹیک کیا غزہ پر وہ بالکل منظر عام سے غائب ہے، اور ساتھ رضوی صاحب جو اپنے آپ کو عالم اسلام کا ماما کہلاتا ہے، جو کہ فرانسیسی سفیر کے ساتھ بات کر لے وہ پورا ملک بند کر دیتا ہے، فیض آباد اس نے بند کر دیا، اسلام آباد جانے والے سارے رستے بند کر دیے، جی ٹی روڈ بلاک کر دیا. اب اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا ہے فلسطین کے ساتھ، اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا ہے غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ، کسی ایک بندے نے کوئی آواز اٹھائی ہو. یقین کہ یہ سب سے جو حیران کن اور سب سے شرمناک کردار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا، پاکستان کی خلائی مخلوق کا، پاکستان کی گورنمنٹ کا، اور پاکستان کی جو کرتا درتا نام نہاد مذہبی رہنما ہے ان کا. یقین کیجئے کسی شخص نے فلسطین کے لیے آواز نہیں اٹھائی. اور یقین کیجئے آپ دیکھیں کہ ہر طرح سے تھوڑی سی پبلک کی طرف سے تھوڑی سی ہوا. اور آپ اسلام آباد سے آپ کا تعلق ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام آباد میں جو ایک احتجاج ہوا تھا فلسطین کے خلاف، آپ کو شاید یاد ہوگا، پولیس نے ان کو پکڑ کر ان کو پابندی سلاسل کیا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. یہ دیکھیے کہ ہم یہ امان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ آپ اگر بزور طاقت نہیں روک سکتے تو کم سے کم آپ زبان سے کہیں یا اپنے عمل سے کہیں، ظلم کا راستہ روکے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے یاور صاحب کہ ان کو بھی پابندی سلاسل کر دیا گیا. تو اس پورے معاملے میں او آئی سی، خیر وہ تو ہمیشہ کی طرح آپ کو پتا ہے وہ تو برائے نام نہاد تنظیم ہے. یقین کیجئے او آئی سی اور اسپیشلی جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے اس کا کردار بھی انتہائی شرمناک ہے. اور طیب اردگان جو کہ اپنے آپ کو عالم اسلام کا ماما کہتا ہے، اور آپ کو سوری ٹو سے یاور صاحب اس کی پرانی تقریریں اٹھا کر دیکھ لیں، جب مسجد اقصیٰ کی بات ہوتی ہے تو وہ بڑے بلند و بالا دعوے کرتا ہے. کہاں گا اس کے دعوے؟ وہ بالکل جاگ کی طرح بیٹھ گیا ہے. وہ اس کی ایک بھی سالڈ سٹیٹمنٹ نہیں آئی کسی بھی اسلامی ملک نے سوائے ایران کے. اور میں ایران کی بہادر کے آج کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے سٹینڈ لیا. اس کے علاوہ باقی عالم اسلام کا جو کردار ہے یقین انتہائی شرمناک ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حکمرانوں کو ہدایت دے کہ وہ فلسطینی اور مظلوم عوام کی سپورٹ کریں. بہت شکریہ آپ کی تفصیلی جواب کا. خالد صاحب، حالات کافی مخدوش ہیں، کیا کریں؟ کس سے ہم کہیں جا کے کہ ہمیں سہارا دیجئے؟ جنہوں نے سہارا دینا ہے انہوں نے ہمیں اپنے بازو کا سہارا نہیں دیا، بلکہ ہمیں چھڑی پکڑا دی ہے، ایک لاٹھی دے دی ہے کہ اس کے سہارے پر کھڑے ہو جاؤ. اب سوال یہ ہے کہ وہ لاٹھی بھی ہماری نحیف اور کمزور نظام میں کھڑی نہیں ہو سکتی، اور وہ ڈگمگا رہی ہے ہمارے ایمان کی طرح. کیا فرمائیے گا جو ابھی آصف منظور صاحب نے اتنا تفصیلی جواب دیا ہے، پاکستانی حکومت کو کیا چاہیے اس وقت؟ جی بہت شکریہ یاور بھائی، اینڈ بہت شکریہ اسم بھائی، آج ملاقات ہوگی. اچھا، پاکستانی حکومت کی آپ بات کریں کہ فلسطین کے والے سے ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے؟ جی یہ آپ کیا کا سوچ رہے ہیں؟ جی ہاں یاور بھائی، جب آپ کے پاس کوئی پاور ہوتی ہے کہ جمہوری حکومت ہوتی ہے، کوئی سسٹم ہوتا ہے، تو پھر بولتے بھی ہیں لوگ. جب محتاجی ہو تو پھر وہ طاقت بھی نہیں ہوتی، وہ بات بھی نہیں ہوتی. تو ہارڈ اس لیے کہ بہت ساری چیزوں کے اندر ہمارا ملک پھنسا ہوا ہے. جس طرح آئی ایم ایف نے جو اس کی پیسے لینے ہیں، پھر ایک انہوں نے تلوار لٹکائی ہوئی ہے ہمارے سر کے اوپر، وہ کس کی سے نکل گیا جو اینٹی ٹیررسٹ ایف ٹی ایف، اس کی تلوار لٹکائی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا لیڈر ہے جو بولنے والا تھا وہ جیل میں اندر بند ہے. جس نے بولنا تھا، جو آئی ایم شیور کہ وہ عمران خان صاحب ہوتے تو ڈیفینیٹ اس کے اوپر ریئیکشن دیتے. وہاں ہمارے ایسے لیڈر ہیں کہ جب بھی کسی امریکہ کی طرف سے کہیں سے بیان آتا تو وہ اس کو ریئیکٹ کرتا تھا، وہ نہیں چھوڑتا تھا. مگر ابھی وہ بندہ اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. یہ بھی ان لوگوں کے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہاتھ اس میں، اس کو ڈالنے کے لیے، جس سے آپ کو پتا سائفر کا معاملہ بھی چل رہا ہے ابھی. لیکن خالد صاحب، میں جی قطع کلامی کے معافی کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ تو پھر ہم کس بفتے پہ دوسرے کو للکار رہے ہیں؟ کہاں ہیں وہ ہمارے ایمان کے جذبے؟ کہاں ہیں وہ بڑے بڑے دعوے؟ کہاں ہے وہ ناموس رسالت کو ماننے والے دھڑے بند
وہ کہاں ہیں بڑے بڑے نوسر باز جو پورے ملک کو للکار کے اور بند کر کے یہ کہا کرتے کہ ناموس رسالت کے لیے اور مسلمانوں کے اتحاد اور یگانگت کے ساتھ ہم سب سے آگے ہوں گے؟ کہاں ہیں وہ سب لوگ، وہ بازیگر، وہ مداری؟ کوئی ایک نظر نہیں آتا۔ یاور بھائی یہ کوئی نہ تو جو نعرہ لگاتے ہیں وہ نعرہ ان کی اصل میں پرسنل ذات کے لیے ہوتا ہے، اپنی اس میں سیاست کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے ایک سیاست، سب کچھ سیاست ہے۔ مولانا صاحب وہ سیاست کرتے ہیں، رضوی صاحب اس کے ابھی دیکھیں سیاست ہے، یہ وہ ساری سیاست کرتے ہیں، تو کبھی ان کو استعمال کیا جاتا ہے، کبھی یہ استعمال ہو جاتے ہیں، تو یہ شروع سے یہ چلتا آیا، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ان کا اس طرح استعمال رہا، مگر اس طرح جا کے اسرائیل کے ساتھ کے حوالے سے لڑنا یہ چیزیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ ایک ہوا کرتا تھا ایک زمانہ، مجھے یاد ہے کہ ضیاء الحق صاحب ایک بار انڈیا گئے تھے تو اس نے جنگ کے بڑے خطرات تھے، تو انہوں نے تھوڑا سی دمکایا تھا کہ تو ہے بند کر دیں، ادھر آیا پھر اسی نا پھر دینا پھر ایٹم بم دھر دے، انڈیا ڈر گیا، پھر کبھی مسلمان ہے گئے تھے کہ جذبہ ہے، جہادی جذبہ ہے، تو کہیں گڑبڑی نہ ہو جائے، تو وہ ایک وقت تھا، ایک جذبہ تھا، وہ چیزیں تھیں۔ اب تو وہ چیزیں رہ نہیں گئیں، اب تو پوزیشن میں نام کے تو ہم ہیں کہ مسلمانوں کے لیے بہت ہمارا ملک کا نام ہے کہ جی ہم ایٹمی پاور ہیں، مگر ہم وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ کر سکتے ہیں، وہ کر نہیں سکتے، تو بالکل بالکل آپ نے صحیح کیونکہ فرمایا، پوزیشن نہیں ہے، وہ بالکل پوزیشن نہیں ہے۔ اب پیٹرول کے دیکھیں نا، آج پیٹرول شارٹ ہو جائے تو ہمارے پاس جو جنگ کے لیے وہ پیٹرول نہیں ہوگا تو جنگ کہاں لڑیں گے ہم؟ آج کل دیکھیں نا ہر چیز تو پیٹرول کے ساتھ چلتی ہے، پیٹرول کی شارٹیج ہو جاتی ہے آئے دن، ہمارے آپ کو پتہ کئی بار شارٹیج ہو چکی پیٹرول کی، جنگ ہوتی تو پیٹرول چاہیے، پیٹرول نہیں ہے، بجلی بنانے کے لیے جو پیٹرول چاہیے وہ نہیں ہے، ایندھن نہیں ہے، تو کہاں سے چلے؟ تو ہماری یہ بھی پوزیشن نہیں ہے کہ ہم بول سکیں، جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ نعرے شعرے لگائے گی تو وہ ایک ڈرامہ شروع کر دے گی، تو اینڈ آف دی ڈے وہ قرضے لے کے تھوڑا بہت کام چلائے گی۔ تو ایک بار یہ ہم منسٹر صاحب آئے، ریلوے منسٹر سعد رفیق صاحب، تو میں نے ان سے کہا جو بڑی آپ کے دعوے نعرے ہوتے ہیں، تو وہ مجھے کہنے لگے جی وہ خالد صاحب تانوں وچلیاں گلاں دا نہیں پتا، اے نعرے ہی ہوندے آ تے اصل گل کوئی شور ہے تے بڑی مشکل نہ اسی منگ تنگ کے ملک چلان رہے ہیں۔ دل کی بات سنے کی، آف دی ریکارڈ بات کی، بہت پرانی بات، ان کی حکومت اس وقت ان کی وزیر ریلوے تھے اس وقت، تو یہ انفارچونیٹ ہے ہمارے سسٹم میں وہ ہے نہیں۔ اور دوسرا ہمارا ہمسایہ ملک دیکھ لیں تو وہ کہاں پہنچ گیا، ہم کہاں آج کھڑے ہوئے، تو اس میں ہماری جو ہے انفارچونیٹلی کچھ سیاستدان بھی شامل ہیں، کچھ فیصلہ ساز لوگ شامل ہیں، کچھ اور چند خاندان ہیں جو شامل ہیں اس ایسے ملک کو یہاں بلانے کے لیے۔ میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں خالد صاحب، شکریہ۔ عاصم صاحب، لیٹسٹ سچویشن جو پوری دنیا کی ہے اس وقت، ملک کو تو چھوڑ دیں، ہم تو کسی قابل ہیں ہی نہیں ہیں بقول خالد صاحب کے، انہوں نے تو بالکل صاف ہی کہہ دیا کہ جی مصیبتیں اس قدر گھرے ہوئے، ہم کسی کے ساتھ کیا متھا لگائیں گے اور کیا بیان دیں گے۔ لیکن کچھ ایسی تنظیموں کے نوجوان جو سامنے آئے ہیں، انہوں نے آ کے ایک دم سے لوگوں کو للکارا ہے۔ کس کو للکارا ہے، کیوں للکارا ہے؟ انہوں نے چوڑیوں کے باکس ایک بیگ میں سے نکالے، میں نے وہ پریس کانفرنس میری نظر سے گزری، اور انہوں نے وہ چوڑیاں پیش کر دی ہیں۔ کتنا بڑا تماچا ہے ہمارے منہ پر، انہوں نے غیرت کو جگایا ہے، کم از کم یہ دلیری ہے۔ ان نوجوانوں نے یہ دلیری والا کام کیا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، چلو جو ساڈے کو ہوندا سی وہ کر لینے۔ اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ یہ کیا سلجھایا ہے، ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کی عاصم صاحب، کیا مقصد ہے اس نوجوان کا؟ یار صاحب بات یہ ہے، جس طرح بھی خالد بھائی نے کہا کہ اگر آپ پاکستان کی صورتحال کا جائزہ لیں تو بدقسمتی کے ساتھ ہم ہر طرف سے تو قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ہم کسی بھی طریقے سے پاکستانی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ تھوڑا سا بھی سٹینڈ لے سکیں۔ چلو معاشی طور تو ہم ان کے غلام ہیں، لیکن کم کم جو جذبہ ایمانی ہے وہ بھی زنگ آلودہ ہو چکا ہے۔ جب ہم چھوٹے سے تو ہم پڑھتے تھے، جب چند سالوں کی بات ہے جی، گوری 3 جو ہے نا لیٹسٹ ایڈیشن، اگر یہاں سے لگا تو وہ
35 मिनट में तेल अवीव को सफा हस्ती से मिटा देगा, ये हो गया वो हो गया। नारे थे, अवाम जज्बाती थे, सुनते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखा आपने कि मैम वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी जो हुक्मरान हैं इनकी रूट्स जो हैं वो अवाम में नहीं है। खान साहब एक वाहिद लीडर हैं पाकिस्तान के जिनकी रूट्स अवाम में हैं। जिस तरह उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड वो स्टैंड लेते हैं और वो मुंह पर जवाब देते हैं, उनकी ये क्वालिटी है, वो उनकी रूट्स अवाम में है। लेकिन काकड़ साहब को तो बेचारा ये तो कभी काउंसलर तक नहीं बन सकता। तो ऐसे लोग जो हैं ये किस तरीके के साथ आगे जवाब देंगे? और जो हमारी मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है, ये भी आपको पता है सारी साजिशों के बदौलत ये इन पावर है अनफॉर्चुनेटली, पर एज रियलिटी कि ये सारी की सारी साजिशों की बदौलत इक़्तिदार में बैठी हुई है। लेकिन आपने देखा कि किसी भी मुस्लिम ममालिक ने, किसी की गवर्नमेंट ने सिवाय ईरान के कोई स्टैंड नहीं लिया। तो जब स्टैंड नहीं लेते तो फिर इस तरह की जो पब्लिक होती है, जिस तरह आपने नौजवान का जिक्र किया, चूड़ियां किनको पहनाई जाती हैं, सही है ना, यही होता है भी चूड़ियां पहने के बैठ जाओ, सही है ना। तो उन्होंने एक किस्म से इनके जज्बा मानी को जगाने की कोशिश की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये डॉलरों के बोझ तले इतने दब चुके हैं कि इनकी गैरत या इनकी जज्बा मानी नहीं जागने वाला, ट्रस्ट में। क्योंकि देखें, मैं आपको एक पिन पॉइंट की बात बताने लगा हूं यावर साहब, जो पाकिस्तान के डिसीजन मेकर हैं, आप उसमें पूरी एस्टेब्लिशमेंट ले लें, पूरी अदलिया ले लें, प्यूरी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ले लें, और पूरे जो कैबिनेट है पाकिस्तान की, सेनेटर है वो ले लें, और उनकी सारी औलादें बाहर पड़ती हैं, उनका सारा सरमाया बाहर पड़ा है, नजायज उनकी जो ज़राए आमदन है वो सारे के सारे बाहर पड़े हैं, चाहे वो जर्नैल हैं, चाहे वो जज हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सारे का सारा उनका जो है पड़ा है। और जो गैर मुल्की जो आप कह दें कि इंटेलिजेंस एजेंसियां, उनके पास इनके पूरे फाइलें हैं। क्या ये मुंह खोलेंगे? मुंह तो तब खोले ना कि इनके बिल्कुल आईने की तरह साफ हों, बंद कह सके ठीक है ये हम स्टैंड लेते हैं। जब ये थोड़ा सा स्टैंड लेने की कोशिश करेंगे यावर साहब, इनके जो नजायज जो कि मुल्क से दौलत लूटी गई है, वो कई की स्विट्जरलैंड में पड़ी हुई है, कई की बरतानिया में है, मेजोरिटी की बरतानिया में है अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी जो है वो अमेरिका में पड़ी हुई है, किसकी 100 पापा जॉन की फ्रेंचाइज है, तो वो सारी की सारी जब्त होनी है, आलमी मीडिया में आना है, इनकी बदनामी होनी है। इसलिए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों का और अपनी, इनके पास ड्यूल नेशनैलिटीज है, अपना उन्होंने स्कोर किया हुआ, सारे का सारा स्कोर है सारा इनका, इनकी नेशनैलिटी है ड्यूल इनके पास, लेकिन उम्मत जाए, पब्लिक जाए बाढ़ में। आपने देखा कि ईरान में, यकीन कीजिए, मैं सल्यूट पेश करता हूँ ईरान की क़यादत को और उनकी पब्लिक को। आपने देखा हो कि तकरीबन 2.5 मिलियन 25 लाख के लगभग जो नौजवान है, उन्होंने वॉलंटरी अपना नाम लिखवाया है कि हमें हथियार दो, हम हिजबुल्लाह के साथ, हमास के साथ जाकर अपने गजा के मुसलमान भाइयों की प्रोटेक्शन करते हैं, अपनी माओं को, बेटियों को, भाइयों को, बुजुर्गों को हम प्रोटेक्ट करते हैं, हम लड़ते हैं जालिमों के खिलाफ, ठीक है ना। और यहाँ तो इसके अलावा मुझे देखिए पाकिस्तान से क्या हुआ, कुछ नहीं। मौलवी साहब को आप देख लेंगे, नारे यूं मारते हैं, गला यूं फाड़ते हैं खुतबों में, ये है बस सिर्फ जलाओ गिराओ कर लिया, सिर्फ जुबानी हद तक। जब ये एस्टेब्लिशमेंट के पालतू कुत्ते हैं यावर साहब, सॉरी टू से, चाहे वो साद रिजवी है, चाहे वो फजल रहमान है, जब इनको हड्डी मिलती है उसके मुताबिक ये अपना फैसला करते हैं। इनको इनकी हिस्से की हड्डी, इनके हिस्से मिल चुकी है, इनकी गैरत ही नहीं है ये किसी चीज को ललकार सके, ये सिर्फ और सिर्फ खाली नारे लगाने के लिए, ये एक्चुअली ब्लैकमेलर हैं एस्टेब्लिशमेंट के इमा पर। जो किसी हुकूमत, कोई जिस तरह खान साहब जो थे वो जरा निडर थे, कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया, उनको रिवर्स करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए इस तरह के टाउट होते हैं, जो ब्लैकमेलर होते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर चलते हैं और ये सारे का सारा करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारे लिए पाकिस्तानी होने के नाते बहुत ही यकीन के ये शर्म का मकाम है कि हम एक न्यूक्लियर पावर होते हुए, दुनिया की 7वीं बड़ी फौज होते हुए, कम से कम हम स्टैंड ही ले सकें, कम से कम हम इस पोजीशन में आए कि हम OIC का इजलास बुलाएं अपनी सरबराही में, कम से कम हम कोई स्टैंड किसी तरीके से लें। लेकिन जिसने भी वो उछूड़ियों का तोहफा पेश किया है, यकीन कीजिए इनको, ये वाकई इनके मुंह पर तमाचा है। वो बहुत शुक्रिया खालिद साहब। मिस्टर नवाज पाकिस्तान की तैयारी में हैं जी, और बड़े धूमधाम से तैयारियां हैं, और वहां के कारिंदे, बाशिंदे, पार्टी के बड़े बड़े जितने भी लोग हैं जो कलफ का सूट पहन के, व्हाइट कलर का, और भिन्नाते फिर रहे हैं गलियों में, कूचों में और बाजारों में, वो तो जन्नती हैं बकौल एक शख्स के।
माशाअल्लाह मैंने उनकी स्टेटमेंट देखी और पढ़ी, हैरत हुई कि वो कहते हैं कि जी जितने भी नून लीग के लोग हैं ये जन्नती हैं, और जो इनके साथ खवातीन काम करती हैं वो मुर्गाबियां हैं। माशाअल्लाह देखिए तमाम परिंदे और तमाम ये माशाअल्लाह जितने भी बगले हैं और माशाअल्लाह जितने भी काम करने वाले ये लोग हैं जो मुल्क के वफादार अपने आप को कहलवाते हैं, दरअसल है नहीं, और हम तो खुल के बात करेंगे। लिहाजा आप भी कुछ फरमाइए कि जो अंदर की खबर है वो बराए मेहरबानी हमें भी बता दीजिए कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। भाजी ये असद रहमान साहब हैं वहाँ से पीर महल से, जहाँ इनकी रहायश है, तो इनके काफ़ी मरासम है मियाँ नवाशी साहब के साथ, क्योंकि अभी वो आ रहे हैं, उन्होंने टिकट शिकट लेनी होगी, अभी हरे हैं लास्ट टाइम वो, तभी जन्नत का ऐलान कर दिया। तो उन्होंने जन्नत का ऐलान कर दिया, तो ऐलान उनके गले पड़ गया, तो ऐसा गले पड़ा पूरे मीडिया में, टीवी चैनल्स पे, ARV के ऊपर, हर जगह वो उनके वो बयान चला रहे हैं, कुछ लोगों को जन्नत कह रहे हैं कि जन्नत मिलेगी। वो उनका आपका आजकल जो कुछ सोशल मीडिया का दौर है, तो जो चीज निकलती तो बहुत आगे निकल जाती है, तो आप पूरी जगह पे बेचारे वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं और पार्टी को सफाई है। खालिद साहब बंदा उन्होंने ये पीछे भी तेनू खड़े होने तो था नहीं मिलता, तू जन्नत च था लैंड है। यावर साहब मैं एक थोड़ी सी एक बात ऐड करना चाहता हूँ, ये जो असद रहमान साहब है ये कोई आम बंदा नहीं है, इसका भाई जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे जो है वो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर तरीन जज था जी, और इसका जो भतीजा है मुस्तफा रमदे वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पंजाब था। तो आप देखें कि और ये सारे के सारे शरीफ फैमिली के टाउट हैं, आप इनको जरा कड़ियां मलाएं। जी खालिद साहब माशाल्लाह वफादार हैं, वफादार जी बिल्कुल वफादारी तो निभाई इन्होंने, रमदे साहब, रमदे फैमिली निभाई है, तो फिर यही सिला मिलता रहता है इनको भी, जो भी खासकर मुस्लिम नून के साथ वफादारी निभाता है ना, उसको सिला मिलता है। वो तो लंबी तवील लिस्ट है, जस्टिस बाकर नजफी से लेके यहाँ पर जस्टिस क्यूम ले लें, फिर वो उज़मा बुखारी, इसके वालिद साहब जस्टिस थे, ये वकील थी, इसको भी MNA का टिकट मिल गया, बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है। और एक आजकल अता तारड़ साहब भी हैं, उनके वालिद साहब की बड़ी खिदमत थी, जो बरीक से लेके गए थे बलूचिस्तान, तो अब नाना जी के बाद अब इनको देखें, ये बहुत ही जो जोशो खरोश के साथ तो जो आजकल ये हरकतें करते फिर रहे हैं। चलो वो दसेगे नाना जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ। ये तो या फिर तुसी कह सकते हैं, बस अनफॉर्चुनेट है, ये इनका सिस्टम ऐसे ही चलेगा, कुछ हो नहीं सकता। बस अभी आजकल तो या से यकीन करें, मेरा खबरें देखने को दिल नहीं करता, ना ही मैं वीडियो बनाता रहा सियासत के, वो भी बनाने को दिल नहीं करता। क्या वीडियो बनाए, किसके ऊपर वीडियो बनाए, क्या हो क्या रहा है, क्या ड्रामा हो रहा है कि जी वो नवाशी साहब आ रहे हैं जी, वो घूमते घुमाते दुबई जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, क्या वो शो कर रहे हैं, फिर वो आ रहे हैं और जलसा कर रहे हैं जी मीनार पाकिस्तान में। तो सिस्टम हमारा, एक आदमी मुजरिम है, उसको पकड़ना है, पकड़ने की बजाय उसको पकड़ेंगे नहीं, बकायदा सब कुछ डील हो चुकी है, वो आएंगे, जलसा करेंगे, कार्रवाई होगी, जाएंगे। फिर वो जस्टिस साहब जो है आजकल नए आए हुए हैं, काजी साहब, उनके अदालती मामलात वो भी आपके सामने, बहुत सारी चीजें हैं। बस अभी कुछ इस किस्म का दलिया पक चुका है कि अब बेबसी नजर आती है। दूसरे एक और मजाक की बात भी सुने, थोड़ी सी मजाक, जो मोहसिन नकवी साहब है आजकल वो बसों में फिर रहे हैं, चेक करते किराया है, देखी वीडियो आपने? बिल्कुल वो बसों में फिर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कितना किराया, तो जी 550 जी, 50 रुपये का जी, 450 किन्ने घट, हाँ 50 पाउंड, तेरे कितना बंदे यानी को मीडिया का बंदा ना, बेसिकली वो मीडिया का आदमी है, वो उसको पता है कि मीडिया की क्या वैल्यू है। वो लोगों को शो ऑफ कर रहा है कि मैं बसों के अंदर जा जाके पूछ रहा हूँ कि जो किराया कितना कम, बसों में किराया ज्यादा तो नहीं ले रहे। तो वो उसने ये ड्रामा शुरू किया, कभी हॉस्पिटल पहुंच जाता है, कभी बसों को फिर रहा है, वो शो ये करा रहा है कि अभी बहुत वो। अब ये भी श्योर के इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, और नवाज साहब अभी भी कंफ्यूज है, अभी भी कोई पता नहीं, वो दुबई से दूर से पाकिस्तान को बाय पे कहीं वापस चले जाए कि वो फिर मसला हो गया, डॉक्टर ने बुला लिया। फिर अभी उनकी रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट भी देखे क्या सी, अब रिपोर्ट डॉक्टर ने दे दी कि फिट हो सी, इलेक्शन लड़ो, जाके वज़ीर-ए-आज़म बनो।
اب جب ان کو ضرورت پڑی نا رپورٹ بھی اب پہنچ گئی, رپورٹ پیش بھی کر دی انہوں نے ہائی کورٹ میں. صحیح, بس کیا باہر بول رہے ہیں. بہت شکریہ عاصم صاحب, بہت شکریہ جناب خالد صاحب آپ کا. واقعی حالات پوری دنیا میں بڑے مخدوش ہیں, اور ہم تو آپ نے دونوں اصحاب نے یہ جو نتیجہ نکالا ہے کہ ہم کسی قابل ہیں ہی نہیں, نہ ایمانی طور پر مستحکم ہیں اور نہ نظام کے اعتبار سے مستحکم ہیں, نہ ادارے مستحکم ہیں, نہ لوگ ہی ہمارے کسی پائے پر ہیں کہ جو للکار سکیں کسی کو, ایسا بھی نہیں ہے. بہرحال جس ملک میں بھوک اور افلاس ناشتی ہو اور تماشا دیکھنے والے تماشا دیکھ رہے ہوں, وہاں پر ہمدردی نام کی چیز نہیں ہوتی, وہاں کرائم جنم لیتے ہیں. وہاں پر صرف جرائم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. اور یہ چیزیں کراچی میں دیکھ لیجئے بڑھتی چلی جا رہی ہیں, عروج پر ہے. اور میڈیا ایسوسی ایشن کے لوگ, میں ان کا دلی ممنون ہوں جو ہمیں آگاہ رکھتے ہیں, اور ہمارے دوسرے اصحاب جو میڈیا سے متعلق ہیں, اور وہ کہاں ہیں سارے. میں تو اس بات پہ حیران ہوں, وہ قلم کی کمائی کھانے والے کدھر ہیں؟ وہ حلال اور حرام میں تمیز بتانے والے کدھر ہیں؟ اب ان کی ضرورت ہے کہ وہ بھی اپنی صحافی برادری کے ساتھ ذرا سڑکوں پر آئیں, کم از کم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی تو کر دیا جائے. اور کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, جو سینئر لوگ ہیں, جو کام کرنے والے لوگ ہیں, آج بھی کر رہے ہیں. اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے باہر بیٹھ کر, دیار غیر میں بیٹھ کر, ہم یہ آواز ہم بھی اٹھانے کا حق رکھتے ہیں. الحمدللہ اٹھا رہے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے. پاکستان کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے, پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان کو اس سرزمین پر قائم رکھنے کے لیے دیار غیر میں بسنے والا ہر پاکستانی اپنا کردار ادا کر رہا ہے. وہاں پر موجود لوگ وہ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, لیکن وہ مجبور بھی ہیں اور مظلوم بھی ہیں. لیکن مظلوم اس حد تک بھی نہ ہوئے کہ ظالم آپ کی سانسوں پر بھی انگوٹھا رکھ دے. براہ کرم پاکستان کا خیال رکھیے اور سوچ کو بدلیے, اور یہ بہت ضروری ہے. سوچ کے اب تم دھارے بدلو, وقت کا یہی تقاضا ہے. سوچ کے اب تم دھارے بدلو, وقت کا یہی تقاضا ہے. اپنے آپ کو سارے بدلو, وقت کا یہی تقاضا ہے. یاور حسین کو اگلے ہفتے تک کے لیے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.